ویسے تو آپ کی بڑی گاڑی چنتی ہے، آپ کی اتنی بات چیت ہوتی ہے، آپ جو ہے وہ ٹویٹ بھی آپ کی بات چیت کے بعد سامنے آتا ہے، تو ظاہر ہے پھر طے ہوا ہوگا نا رانا صاحب؟ دونوں باتیں درست نہیں ہو سکتی نا، یا تو معاملہ طے ہے یا معاملہ طے شدہ نہیں ہے۔ اگر گاڑی چھن جائے تو وہ بھی آپ کو جو ہے وہ وارے نہیں ہوتی، اور اگر کوئی آپس میں سیاسی ہاتھا پائی ہو جائے تو اس کے اوپر بھی آپ تنقید کرتے ہیں۔ دونوں میں سے کوئی ایک چیز کو تو آپ جو ہے وہ اپریشیٹ کریں۔ ہم تو ذرا توازن کے حامی ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ ہر چیز توازن کے ساتھ چلے، تو چلے ٹھیک ہے، آپ بھی یہ طے کر لینا کہ آپ نے 18ویں ترمیم کرنی ہے یا 27ویں ترمیم کرنی ہے۔ آپ سے بھی طے نہیں ہو پا رہا، آپ سے تو 26ویں اور 27ویں کے درمیان کا رستہ نہیں طے ہو پا رہا۔ 26ویں آئینی ترمیم میں آپ نے کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنانے کا کیا تھا، وہ اب آپ نے کانسٹیٹیوشنل بینچ بنا دیا، اب بینچ کے اوپر کانسٹیٹیوشنل معاملات طے ہو رہے ہیں، اب آپ کانسٹیٹیوشنل کورٹ لے کے آ رہے ہیں، تو رانا صاحب طے تو تہاڈے کول بھی نہیں ہو رہا کہ کرنا تسی۔ نہیں، ہمارا بالکل جو ہے وہ آج نہیں، آج سے 15 سال پہلے چارٹر آف ڈیموکریسی میں یہ ہمارا فیصلہ ہے کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہونی چاہیے، اور ہم 26ویں ترمیم میں کانسٹیٹیوشنل کورٹ لے کے آئے تھے، لیکن اس وقت پھر جو کنسنسس پیدا کرنے کی کوشش کی گئی اس کی مجبوری بنی کہ ہم وہ کورٹ سے جو ہے وہ بینچ کی طرف آ گئے۔ ٹھیک ہے، بینچ جو ہے وہ کام کر رہے ہیں، لیکن کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا جو ہے وہ ایک ہمارا انفینش ایجنڈا ہے۔ اگر اس مرتبہ ہمیں اس کے اوپر کامیابی ہوتی ہے تو بالکل ہم کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی طرف جائیں گے۔ اگر کامیابی ہوتی ہے یا ہو جائے گی؟ امید ہے کہ ہو جائے گی، ہمیں تو پچھلی دفعہ بھی بڑی امید تھی کہ کامیابی ہو جائے گی، اور پیپلز پارٹی بھی اس کے اوپر پوری طرح سے آن بورڈ تھی۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اس کے لیے بڑی کوشش کی، لیکن بہرحال پھر جو ہے وہ پی ٹی آئی والوں نے کہا کہ جی بینچ جو ہے نا وہ کر لیں، بینچ کی حد تک ہم ایگری کرتے ہیں۔ تو ہم نے ایک براڈ کنسنسس کے لیے جو ہے وہ بینچ کی بات کو تسلیم کیا، لیکن جب ہم نے تسلیم کر لیا تو وہ بھاگ گئے، انہوں نے کہا کہ نہیں جی ہم ووٹ نہیں دیں گے۔ حالانکہ یہ بینچ والا اور یہ مسودہ جس کے اوپر 26ویں ترمیم ہوئی ہے، یہ ایگریڈ مسودہ تھا مولانا فضل الرحمان صاحب کا پی ٹی آئی کے ساتھ، اور اس کے اوپر مولانا کا ہمارے ساتھ جو ہے وہ ایگریمنٹ ہوا تھا، لیکن پی ٹی آئی جو ہے وہ اس میں سے نکل گئی۔ اچھا، اس میں اس وقت بہت سارے مسودے جو ہیں وہ گھوم پھر رہے تھے، اس مرتبہ تو ایسا کام نہیں ہوگا کہ آپ کے بعض ممبران اتحادیوں سمیت یہ کہیں جی کہ ہم نے تو 27ویں ترمیم کا مسودہ ہی نہیں دیکھا، مختلف قسم کے مسودے گھوم رہے ہیں؟ آپ کو یاد ہے نا وہ ہڑبونگ جو مچا ہوا تھا، وہ کافی امبیرسنگ تھا، اس مرتبہ آپ نے اس ہڑبونگ سے سیکھا، اس مرتبہ کم از کم طریقہ کار تو ٹھیک رکھیں گے؟ ہاں، اس چیز کو پیش نظر رکھا جائے گا، لیکن بہرحال ایک فائنل ڈرافٹ جو ہے وہ ابتدائی طور پہ جو ڈرافٹس بنائے جاتے ہیں اس کے بعد کوئی نہ کوئی اس میں تبدیلی آ جاتی ہے جب وہ فائنل ہوتا ہے۔ صحیح ہے، تو آپ کے ذہن میں کوئی کیلنڈر ہے رانا صاحب کہ کب تک یہ معاملہ طے ہو جانا چاہیے؟ دیکھیں، اگر تو ان تمام ایریاز کو جن کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا ہے جہاں جہاں پہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس ہونی چاہیے، اور وہ وقت کی بھی ضرورت ہے اور ریاست کی بھی ضرورت ہے، قومی سطح پہ بھی ان ایشوز کو جو ہے وہ محسوس کیا جا رہا ہے کہ اب وہ وقت آ گیا ہے۔ جیسے یہ پاپولیشن کے ایشو کو آپ لے لیں، اسی طرح سے ایجوکیشن ہے، ہیلتھ ہے، ان تمام معاملات میں جو ہے وہ جو چیزیں وقت کے ساتھ جو ہے وہ ایکسپیرینسڈ ہوئی ہیں، تو یہ ایریا تو سارے آئیڈینٹیفائی ہو گئے ہیں، لیکن اگر تو ان سب کو ساتھ لے کے چلنے والی بات ہوئی تو پھر اس میں ٹائم لگ سکتا ہے۔ لیکن اگر این ایف سی اور جو ہے یعنی دوسری چیزیں جو ہیں، آئینی عدالت، ان کو ایگزیکٹو علیحدہ کر کے مجسٹریسی، کیا گیا، جن کے ججوں کے اوپر تبادلے، کنسنسس ہے، جی تو میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر وہ پھر جو ہے وہ اگلے ہفتے 10 دن میں جو ہے نا ان چیزوں کے اوپر تو پھر ہو سکتا ہے، کیونکہ ان کے اوپر آلموسٹ کنسنسس موجود ہے۔ اختیارات کی تفویض کا بھی معاملہ تھا 18ویں ترمیم کے اندر، بہت سارے اختیارات صوبوں کو دیے گئے۔ آپ نے ابھی تعلیم اور پاپولیشن کے حوالے سے ذکر فرمایا، تو مجھے لگتا یوں ہے کہ بعض اختیارات مرکز واپس لینے کی بھی کوشش کرے گا، یہ امکان ہے؟ کوئی ایسے شعبے آئیڈینٹیفائی ہوئے؟ نہیں دیکھیں اس میں دیکھیں ایجوکیشن ہے، پاپولیشن ہے، اس طرح سے اور بہت سارے ایریاز ہیں۔ ہوا یہ ہے کہ جب 18ویں ترمیم کی گئی تو 18ویں ترمیم میں کچھ چیزوں کو ڈیوالو کر دیا گیا،
لیکن اس کا تعین نہیں کیا گیا کہ ان کا جو ڈیولوشن ہے اس کی حدود کیا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ اپنا امپورٹ ایکسپورٹ ساری جو ہے وہ مرکز کے پاس ہے۔ اب شارٹیج جو ہے وہ جب ہوتی ہے، یہ فوڈ سیکورٹی جو منسٹری بنائی ہوئی ہے یعنی مرکز میں، اب یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ فوڈ سیکورٹی منسٹری کا کیا کام ہے اور ایگریکلچر منسٹری کا کیا کام ہے، اور ایگریکلچر منسٹری جو صوبے میں ہے اور جو فوڈ سیکورٹی منسٹری مرکز میں ہے، ان دونوں نے کس طریقے سے کام کرنا ہے۔ یعنی ڈیولوشن ہو گیا، لیکن ڈیولوشن کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے، اس کی حدود کے تعین کے لیے جو ہے وہ کوئی کام نہیں ہوا، اور نہ ہی وہ چیزیں جو ہیں وہ طے ہوئی۔ جب تک وہ چیزیں طے نہیں ہوتی کانسٹیٹیوشنلی، اس وقت تک یہ ابہام اسی طرح سے رہے گا، اور اس سے کافی جو ہے وہ چیزیں جو ہیں وہ خرابی کی طرف جاتی ہیں۔ یعنی آپ یہ فرما رہے ہیں کہ 18ویں ترمیم جن جماعتوں نے کی، آپ کی جماعت سمیت، ان کو پتہ نہیں تھا کہ اگلے 10-12 سال میں حالات کیا بننے والے ہیں۔ پھر ان جماعتوں نے 26ویں آئینی ترمیم کی، پھر ان کو خیال آیا کہ 26ویں آئینی ترمیم کے اندر بھی معاملات رہ گئے ہیں، لہذا میں 27ویں کرنے کی ضرورت ہے۔ تو رانا صاحب، اس طرح تو پھر یہ ترمیم ہوتی رہے گی، کیونکہ جو آپ کو سمجھ آتی رہے گی معاملات کی، نہیں تب آپ 28ویں بھی کریں گے، 29ویں بھی کریں گے۔ ترمیم نہیں، دیکھیں 18ویں ترمیم جب کی گئی تو پتہ تو سارا کچھ ہی تھا، لیکن چیزوں کو بعد میں پھر پتہ ہونے کے باوجود ان کو امپلیمنٹ بھی تو کرنا ہوتا ہے نا، اس کے اوپر ورکنگ بھی تو کرنی ہوتی ہے نا۔ اگر وہ نہ ہو تو پھر صورتحال جو ہے وہ ویسے کی ویسے رہتی ہے۔ اس مرتبہ ورکنگ کی ہوئی ہے آپ نے؟ دیکھیں اس میں جو چیزیں ایکسپیرینسڈ ہوئی ہیں، کیونکہ جب آپ پریکٹیکل فارم میں آتے ہیں تو پھر اس سے بڑا جو ہے وہ ایکسپیرینس تو کسی چیز کا نہیں ہوتا۔ کچھ چیزیں جو ہے وہ پریکٹیکل فارم میں سامنے آئی ہیں، کچھ دقتیں، کچھ مشکلات جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں، تو اب ان کو آپ بہتر انداز سے جو ہے ان کو سیٹل کر سکتے ہیں۔ ادر سائڈ سیٹل ہو جائیں، صوبے کی طرف ہو جائیں، مرکز کی طرف ہو جائیں، چیزیں جو ہے وہ لائن ڈرا ہو جائے، اور اس کے اندر جو ہے وہ صوبے بھی اپنا کام کریں، اور مرکز کو بھی جو ہے اپنی ذمہ داری جو ہے وہ پورا کرنے میں جو ہے وہ آسانی رہے۔ اچھا، بالکل آخر میں 2 سوال چھوٹے چھوٹے۔ صوبے جو ہیں وہ مرکز سے تقریباً 6 ٹریلین کے قریب لیتے ہیں، اور خود جو اپنا ٹیکس ریز کرتے ہیں وہ تقریباً 1 ٹریلین کے قریب ہے، لہذا صوبوں کے اندر اخراجات کی مد جو ہے وہ بڑی ہے، کھلے ہاتھ سے خرچہ کرتے ہیں۔ ہم نے پنجاب کے اندر دیکھا جہاں پہ آپ کی چیف منسٹر جو ہیں وہ پروجیکٹ پہ پروجیکٹ لگائی جا رہی ہیں، لیکن آپ جو فارمولہ طے کر رہے ہیں اس کے بعد تو صوبوں کے اخراجات کے اوپر کھلی چھوٹ تو نہیں ہوگی، ان کو ذرا اپنا ہاتھ سخت کرنا پڑے گا، کیونکہ فنڈ اس طرح اویلیبل نہیں ہوں گے۔ نہیں، میرا نہیں خیال کہ کوئی اس طرح سے کوئی فنڈز میں کمی کرنے کا کوئی یعنی طریقہ کار اپنایا جائے گا۔ شاید جو فنڈز صوبوں کو دیے گئے ہیں ان میں کمی نہ کی جائے، لیکن جو رسپانسبلٹیز مرکز کے اوپر ہیں، اور مرکز جو ہے وہ ڈیو ٹو شارٹیج آف فنڈز پورا نہیں کر سکتا، تو ان میں کوئی جو ہے وہ ان چیزوں کو جو ہے وہ تھوڑا اس میں طریقہ کار جو ہے اس کو تبدیل کیا جائے۔ جیسے مثال کے طور پہ یہ جو بے نظیر انکم سپورٹ اسکیم ہے، یہ 750 ارب روپے ہے جو مرکز دیتا ہے صوبوں کو، تو اس میں صوبے بھی اپنا شیئر جو ہے وہ ڈال سکتے ہیں، اور مرکز کو ریلیف دیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سے اور بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ اس کے اوپر اگر بیٹھ کے دیکھا جائے تو یہ ایشو جو ہے یہ بڑی آسانی سے ریزالو ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور بالکل آخر میں ایک رسمی سے سوال، وہ کہتے ہیں نا کہ حال چال پوچھنے والا سوال ہوتا ہے کہ یہ ہور کی حال ہے، اس قسم کا سوال ہے۔ میاں نواز شریف کے بارے میں رسمی سے سوال ہے، ان کو ان تمام معاملات کا پتہ ہے، ان کی اپروول ہے؟ جی، ان کی اپروول کے بغیر پی ایم ایل این کی گورنمنٹ مرکز میں یا پنجاب میں کچھ جتنے بھی بنیادی نوعیت کے معاملات ہیں ان سب پہ ان کی رہنمائی بھی حاصل کی جاتی ہے اور ان کی اپروول بھی حاصل کی جاتی ہے۔ دیکھیں میں نے کتنا رسمی سوال کیا اور آپ نے کتنا رسمی جواب دیا، آپ کا بہت شکریہ۔